الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. صحیح کہا آپ نے، کیونکہ یہ جو انگوٹھے چومنے والی روایت ہے یہ الموضوعات امام ابن جوزی المتوفا 597 ہجری، جنہوں نے یزید کے رد کے اوپر کتاب لکھی ہے، محدث ابن جوزی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے الموضوعات، بڑی بڑی گھڑی ہوئی حدیثیں، ان کے اندر انگوٹھے چومنے والی روایت لکھی ہوئی ہے. اے جناب منیف صاحب، اے موضوعات شریف ہی ہے، ساری گلاں تو ہوندیاں نے قرآن شریف، بخاری شریف، مسلم شریف، تہاڈیاں گلاں ہوندیاں نے موضوعات شریف، گھڑی ہوئی شریف. اور گھڑی ہوئی شریف وضع کی گئی، یہ وضع کا لفظ اردو میں استعمال ہوتا ہے، وضع کی گئی چیز، وضع کی گئی، فیبریکیٹڈ، انگلش میں ہم کہیں گے فیبریکیٹڈ. یہ موضوعات شریف سے انہوں نے روایت پیش کی ہے. یہ کوئی حدیث کی کتاب نہیں ہے بلکہ گھڑی ہوئی بڑی بڑی حدیثوں کی ہے موضوعات شریف. یہ بتائیں، اور غلام رسول سعیدی صاحب نے صحیح مسلم میں باقاعدہ اس مرزا محمد علی انجینئر کا یہ کلپ ملاحظہ فرمایا، جس میں انجینئر محمد علی مرزا نے بہت ساری کذب بیانیاں کی ہیں. ان میں سے ایک یہ کہا کہ انگوٹھے چومنے والی حدیث کو محدث ابن جوزی نے اپنی کتاب الموضوعات میں ذکر کیا ہے، اور موضوعات کہتے ہیں بڑی بڑی گڑی ہوئی جھوٹی حدیثیں. تو اس حوالے سے بات کرنے سے پہلے یہ بات یاد رکھیں، محدثین کے اصول کے مطابق جو محدث حدیث کو صحیح کہنے میں، حدیث کی تصحیح میں جلد بازی سے کام لے اس کو متساہل کہا جاتا ہے، اور وہ محدث جو حدیث کو موضوع اور ضعیف کہنے میں جلد بازی سے کام لے اس کو متعصب اور متشدد کہا جاتا ہے. تو اس حوالے سے امام ابن جوزی، جن کی کتاب الموضوعات ہے، مقدمہ ابن صلاح میں امام ابن جوزی کے حوالے سے صفحہ نمبر 467 پہ لکھتے ہیں، وَلَقَدْ اکثر الذی جمع فی هذا العصر الموضوعات فی نحو مجلدین. فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں 2 جلدوں میں موضوعات پہ کتاب لکھی گئی ہے. فَأَوْضَعَ فِيهَا كَثِيرًا مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهِ، اور انہوں نے اس موضوع پر بہت سی ایسی احادیث کو موضوعات میں درج کیا ہے، مِمَّا لَا دَلِيلَ عَلَى وَضْعِهِ، کہ جن کے موضوع ہونے پر کوئی دلیل نہیں ہے. وَإِنَّمَا حَقُّهُ أَن يُذْكَرَ فِي مُطْلَقِ الْأَحَادِيثِ الضَّعِيفَةِ، حق یہ تھا کہ ان روایات کو مطلق احادیث ضعیفہ میں ذکر کیا جاتا، ان روایات کو موضوع کہنا یہ درست نہیں ہے. امام ابن صلاح نے مقدمہ ابن صلاح میں اور حافظ علائی کیکلدی نے اس کی شرح میں، علامہ ابن جسکلانی نے کہا کہ اس سے مراد ابن جوزی کی کتاب ہے کتاب الموضوعات، اور نیچے حافظ علائی کیکلدی لکھتے ہیں، کہتے ہیں دخلت علی ابن جوزی العافہ من تبسط فی الحکم البدء، کہ حدیث کو موضوع کہنے میں امام ابن جوزی پر آفت اور مصیبت آئی، لأن مستندہ فی غالب ذالک بضعف راویہ، کہ حدیث کے راوی کے ذوق کی وجہ سے بھی انہوں نے بعض احادیث کو موضوع تک کہہ دیا. اور فرماتے ہیں کہ فذکر فی کتابہ الحدیث المنکر والضعیف الذی یحتمل فی الترغیب والترہیب، کہ بعض ایسی احادیث جو ضعیف تھی، ان ضعیف احادیث کو جو ترغیب و ترغیب کا اہتمام رکھتی ہیں، امام ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں ذکر کر دیا. وقلیلا من الاحادیث الحسان کا حدیث صلاۃ التسبیح، اور کچھ حدیث حسان یعنی حسن قسم کی احادیث تھی ان کو بھی کتاب الموضوعات میں ذکر کر دیا کا حدیث صلاۃ التسبیح، جس طرح کے حدیث صلاۃ التسبیح کے بارے میں اگر امام ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کی تحقیق کو ہی دیکھنا ہے تو ابن جوزی علیہ الرحمہ نے کتاب الموضوعات میں بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، نسائی اور مسند امام احمد بن حنبل کی 84 احادیث صحیحہ کو موضوع کہا، حالانکہ وہ محدثین کے نزدیک بالکل موضوع نہیں ہے. اور ابن جوزی نے جو ہے وہ اس سلسلہ میں ایک خطا اور غلطی کی ہے. یہ کتاب ہے امام علامہ ابن کثیر کی الباحث الحدیث، اس کے صفحہ نمبر 43 پہ ابن کثیر نے اپنا موقف بھی بیان کیا اور لکھتے ہیں وقد صنف الشیخ ابو الفرج ابن الجوزی کتابا حافلا فی الموضوعات غیر انه ادخل فی ما لیس منه وخرج عنه ما كان يلزمه ذکره، کہ امام ابن جوزی نے کتاب الموضوعات ذکر کی اور کتاب الموضوعات میں
بہت ساری وہ روایت جن کو اس میں کتاب الموضوعات میں ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا ذکر کر دیا، اور جو ذکر کرنے والی تھی ان کو ذکر نہیں کیا۔ اسی حوالے سے علامہ جمال الدین محمد بن طاہر الصدیقی تذکرۃ الموضوعات کے صفحہ نمبر 25 پہ امام ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کے حوالے سے یہ مقدمۃ المصنف ہے، اس میں اپنا موقف ذکر کرتے ہیں کہ امام ابن جوزی نے فرماتے ہیں کہ قد افرط فی الحکم بالبدع حتی تعقبہ العلماء من افراد الکاملین، کہ امام ابن جوزی نے احادیث کے موضوع ہونے پر جو موضوع ہونے کا حکم لگایا ہے احادیث پر، اس میں تحکم کیا ہے، سینہ زوری کیا ہے، وہ احادیث موضوع نہیں ہے، جبکہ علامہ ابن جوزی نے ان کو موضوع قرار دیا۔ یہ امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے العالی المصنوع، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر اس کا 9 ہے۔ صفحہ نمبر 9 پہ امام جلال السیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتا قد جمع فی ذلک الحافظ ابو الفرش ابن الجوزی کتابا فاکثر فیہ من اخراج الضعیف الذی لم ینحط الی رتبۃ البدع بل ومن الحسن ومن الصحیح، یعنی بہت سی حسن اور بہت سی صحیح احادیث کو بھی جو موضوع ہونے کے رتبے تک نہیں پہنچتی تھی، علامہ ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں ذکر کر دیا۔ یہ کتاب ہے فتح الباری شرح صحیح بخاری امام ابن حجر اسقلانی، جلد نمبر 7 اور جلد نمبر 7 کا صفحہ نمبر ہے 18۔ امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں قد اورد ابن الجوزی هذا الحدیث فی الموضوعات، اس حدیث کو امام ابن جوزی نے فرماتے ہیں کہ کتاب الموضوعات میں ذکر کر دیا، واخطا فی ذلک خطأ شنیعا، اور انہوں نے اس مسئلے میں ایک بہت بڑی ٹھوکر کھائی ہے، بہت بڑی خطا کی ہے کہ احادیث صحیحہ کو بھی انہوں نے کتاب الموضوعات میں ذکر کر دیا۔ یہ تھا جواب علی سبیل التنزل۔ اگر مان لیا جائے کہ امام ابن جوزی نے انگوٹھے چومنے والی حدیث کو کتاب الموضوعات میں ذکر کیا، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں اس کتاب کو تو کتاب الموضوعات یہ ہمارے پاس 2 جلدوں میں کتاب الموضوعات ہے، دارالکتب العلمیہ سے چھپی، مرزا کی کذب بیانی اور فری جھوٹ، اور اس کے سامعین اور سامنے بیٹھنے والے علی احسن نقوی صاحب نے بھی دعویٰ تو یہ کیا کہ میں مختلف مکاتب فکر کے علماء اور مناظرین سے میرا رابطہ رہا ہے اور بڑے بڑے علماء کے پاس میں بیٹھا رہا، لیکن اگر وہ علماء کی صحبت میں بیٹھے ہوتے تو یقیناً انہیں یہ معلوم ہوتا کہ جس کتاب کا حوالہ مرزا جیلوی نے دیا ہے کتاب الموضوعات کا کہ انگوٹھے چومنے والی حدیث امام ابن جوزی کی کتاب کتاب الموضوعات میں ہے، تو علی الاحسن نقوی صاحب فوراً مرزا کو ٹوکتے اور کہتے کہ یہ کتاب الموضوعات کی روایت نہیں ہے، جبکہ مرزا نے بڑے وثوق اور بڑے اعتماد سے یہ صاف اور صریح جھوٹ بولا ہے کہ سننے والا اس جھوٹ کو جو وہ یقین کر لے گا کہ واقعتاً وہ سچی بات کر رہے ہیں، جبکہ یہ کتاب ہمارے پاس کتاب الموضوعات موجود ہے۔ علامہ ابن جوزی نے انگوٹھے چومنے والے حدیث کا اس کتاب میں تذکرہ تک نہیں کیا، جبکہ مرزا صریح اور صاف انداز میں کہتا ہے کہ یہ روایت کتاب الموضوعات میں ابن جوزی نے ذکر کی ہے۔ بڑی بڑی جو من گڑت اور باطل اور گڑی ہوئی روایتیں ہیں ان میں ذکر کیا، حالانکہ امام ابن جوزی نے انگوٹھے چومنے والی روایت کا کتاب الموضوعات میں ذکر تک نہیں کیا، تو یہ مرزا کا صریح جھوٹ ہے جو کہ اس نے برسر عام بولا ہے۔ مرزا اس مسلم کے مقدمے میں امام مسلم نے یہ بات لکھی ہے، جی میں نے پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ بتایا، امام مسلم نے صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ جو حدیثیں ہیں یا تو حلال و حرام کے لیے لی جاتی ہیں یا لی جاتی ہیں امر اور نہیں کے لیے، امر و نواہی کے لیے، کسی کام کا حکم دینے یا اس سے منع کرنے، یا ترغیب اور ترہیب کے لیے۔ الترغیب و ترہیب یہ امام مزری کی ایک کتاب بھی ہے۔ الترغیب کہتے ہیں نیک اعمال کی فضیلت لوگوں پر آشکار کرنا، فضائل سنانا، اور الترہیب ڈر سنانا برے اعمال کا۔ تو امام مسلم نے تینوں کا ذکر کیا ہے کہ حلال و حرام، امر و نواہی، الترغیب و ترہیب، ان 6 کاموں کے لیے 3 کیٹیگریز بن گئی اور 6 کام، اس کے علاوہ حدیث کسی اور کام کے لیے نہیں لی جاتی ہے۔ تو جب اس کام کے لیے حدیث لی جا رہی ہے تو پھر حدیث کا پرکھنا ضروری ہے۔ کیا صحیح حدیثیں دنیا میں ختم ہو گئی ہیں کہ آپ لوگ ضعیف حدیثوں سے سہارا لے رہے ہو؟ اور جو لوگ یہ ضعیف حدیثیں اپنی کتابوں میں نقل کرتے ہیں ان کا مقصد صرف یہ ہے کہ لوگوں پہ اپنی علمیت جھاڑے کہ ہم نے اتنی روایتیں جمع کر لی ہیں، حالانکہ ایسے علماء جاہل کہلانے کے حقدار ہیں جو ضعیف روایتیں ان کا ذوق بتائے بغیر اپنی کتابوں کے اندر نقل کر رہے ہیں۔ کیا صحیح حدیثیں ختم ہو گئی ہیں؟ اسی کے تحت میں نے کیلکولیشن نکالا تھا کہ امام مسلم ضعیف حدیث کو فضائل میں لینے کے بھی قائل نہیں ہے، ٹھیک ہے جی،
اور میں الحمدللہ آج یہ آن کیمرہ بھی یہ بات بتاتا ہوں. مجھے اگلے دن ایک بندے نے فون کیا کہ جی یہ کہاں لکھا ہوا ہے, وہ جی فلاں تو یہ کہہ رہا ہے, وہ اللہ کے بندوں فلانا ٹمکانا یا فلانا ٹمکانا کی کہنا میری ذمہ داری نہیں ہے. میں جب ایک بات کہتا ہوں تو اللہ کے بندوں مولویوں کا ایسا ہے تھی جہاں جرگمال تو نہ بنو نا, آپ خود مسلم شریف کھول کے پڑھے. صحیح مسلم میں پہلی 93 روایتیں, صحیح مسلم کا مقدمہ مسئلہ نمبر 36 میں نے پڑھایا ہے. آپ مسلم شریف کھولیں جو 92 نمبر روایت ہے نا مقدمے میں, 92 نمبر روایت, وہ اس کے اندر یہ ساری ہے. 93 نمبر تو آ جاتی ہے وہ حدیث جبریل, وہ کتاب الایمان کی پہلی حدیث ہے. 92 روایتیں جو ہے نا وہ اس کے اندر ہے مقدمے میں. مقدمے کی جو آخری روایت ہے نا 92 نمبر, اس کے نیچے جا کے امام مسلم نے یہ بالکل واضح طور پہ لکھا ہے. یہ دکھانا ہے جی, میں ان کو یہاں پہ دکھا بھی دیتا ہوں, یہ 2 صفحے دکھانا ہے. یہ امام مسلم نے مقدمے میں, یہ صحیح مسلم شریف انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے, مکتبہ اسلامیہ کی شائع شدہ ہے. ٹھیک ہے, صحیح مسلم آپ اپنی بھی کھول کے پڑھ لیں, مقدمہ پڑھیں, مقدمے میں بالکل اینڈ پہ جا کے الفاظ آ جائیں گے. ٹھیک ہے نا, الفاظ اسی طریقے سے لکھے جاتے ہیں, پبلک کو دھوکہ نہ دیں کہ جناب یہ کہاں لکھا ہوا ہے. ولی بھائی کہہ رہے ہیں جناب وہ انہوں نے کہا کہ جی وہ کھارا پانی ہے, یہاں تو نمکین لکھا ہوا ہے. تو اللہ کا بندے کھارے اور نمکین میں کیا فرق ہوتا ہے؟ الترغیب والترہیب فضائل ہی بات ہو رہی ہے نا, ٹرمز ہے نا استعمال ہو رہی ہیں, ٹرمز بہت اس کی ہے. یہ دکھا دیے جی, اور یہ پہلے صفحے کے اوپر بھی یہ ساری دکھائیں جی. جتنے میں نے جملے بولے ہیں نا یہ والے انڈر لائن ہوئے میں نے پڑھ کے سنا دیے, باقی جس کو شوق ہے خود پڑھے. منو نہ فون کریا کرو, اللہ کے بندے ہوتے منو نہ رابطے کریا کرو. جو چیز میں بیان کر دیتا ہوں آپ کاؤنٹر چیک کتابوں سے کریں, انشاءاللہ آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کے علماء کو دھوکہ دے رہے ہیں. اور انجینئر صاحب جو کچھ بتا رہے ہیں کا اصول ہے. امام مسلم رحمت اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں لکھ دیا ہے کہ فضائل اعمال میں اور ترغیب و ترہیب میں حدیث ضعیف معتبر نہیں ہے. اب اس سلسلہ میں کچھ باتیں عرض کروں گا. ایک تو یہ یاد رہے کہ جب بھی اصول حدیث کے سلسلہ میں ہم نے اصول لینا ہے تو اصول اور ضابطہ وہی متفقہ قبول ہوگا جو کہ جمہور کے نزدیک اور جمہور کے ہاں مسلمہ ہیں. جو کسی ایک محدث کی شاذ رائے ہوگی یا اپنا ایک موقف اور اس کی اپنی آرا ہوگی, اس ذاتی اور شاذ موقف کو دلیل اور حجت نہیں بنایا جا سکتا اگر بفرض تسلیم مان لیا جائے علی سبیل تنزل کے احادیث ضعیفہ کو فضائل اعمال میں قبول کرنے کا امام مسلم کا موقف نہیں ہے, تو پھر بھی جمہور محدثین اس کے قائل ہیں. بحمد تعالیٰ اس مسئلے پر میرا تفصیلی 2 گھنٹے 41 منٹ کا بیان یوٹیوب پہ اپلوڈ ہو چکا ہے کہ ضعیف احادیث محدثین کے نزدیک حجت ہے. اور اب ہم صحیح مسلم کے مقدمہ کی اس عبارت کو بیان کریں گے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح مسلم کے مقدمہ میں جو بات بیان کی ہے اس کا صحیح مطلب کیا ہے. تو امام مسلم ایک سوال مقدر کا جواب دے رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آیا جن راویوں کے ہم عیوب اور نقائص بیان کرتے ہیں تو شرعی طور پر آیا اس پر کوئی گرفت تو نہیں آتی؟ راویوں کے عیب اور ان کے عیوب کو بیان کرنا, نقائص کو بیان کرنا کیا غیبت میں تو نہیں آتا؟ تو امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عبارت کا خلاصہ یہ ہے, وہ فرماتے ہیں کہ راویوں کے عیب کو بیان کرنا ضروری ہے. یہ نہ ہو کہ ہم راویوں کے عیب کو بیان نہ کریں اور ثقہ اور ضعیف راوی میں فرق نہ کریں تو نتیجہ یہ نکلے کہ وہ ضعیف راوی من گڑھ اور باطل احادیث کو بیان کر دے, جس سے ہمیں جو باطل احادیث اور من گڑھ اور موضوع روایات پر عمل کرنے کی وجہ سے گناہ ہو. تو اس کا خلاصہ اور پھر جو بات امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کی ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ ہے اس کتاب کے متعلق جو محدث صحیح کتاب لکھنا چاہتا ہے احادیث صحیحہ پہ, جس طرح کہ صحیح مسلم ہے, صحیح بخاری شریف ہے. تو جو صحیح کتاب لکھنا چاہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی اس صحیح کتاب میں احادیث صحیحہ کو ذکر کرے, ضعیف راویوں سے احادیث کو نہ لے کے آئے. باقی رہا علماء اور محدثین کا جو طریقہ اور ان کا جو موقف ہے کہ آیا جو فضائل میں احادیث ضعیفہ کو قبول کرتے ہیں تو نہیں, تو بخاری اور دیگر محدثین جو ہیں وہ خود عملاً اس بات کے قائل ہیں. یہ ہمارے پاس کتاب البر, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی امام بخاری نے کتاب البر میں بہت ساری احادیث ضعیفہ بیان کی ہیں اور ان کا ضعیف ہونا بیان نہیں کیا. یہ کتاب ہے ہمارے پاس موجود ہے امام بخاری کی الادب المفرد, جس کے متعلق مرزا کا اپنا موقف یہ ہے کہ اس میں 20% احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں. تو اگر ضعیف حدیث کو بیان کرتے ہوئے اس کو ذوق بیان کرنا واجب
اور ذوق بیان کیے بغیر بیان کرنا درست ہی نہیں ہے، اور وہ ایسا بندہ عالم کہلانے کا نہیں بلکہ جاہل کہلانے کا حقدار ہے، تو مرزا امام بخاری رحمۃ اللہ پر کیا فتویٰ صادر کرے گا؟ جبکہ امام بخاری نے الادب المفرد میں 20% مرزا کے مطابق احادیث ضعیفہ کو بیان کیا ہے، کسی ایک حدیث کو بیان کرتے وقت بھی نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، بس حدیث کو بیان کر دیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی کتاب ہے کتاب الزہد، اس میں بہت ساری احادیث ضعیفہ کو بیان کیا گیا اور 7 ضعیف ہونا بیان نہیں کیا۔ یہ امام عبداللہ بن مبارک کی کتاب ہے کتاب الزہد، جس میں احادیث ضعیفہ کو بیان کیا ہے لیکن ان کا ضعیف ہونا بیان نہیں کیا۔ یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام بخاری کے استاد ہیں، فضائل الصحابہ، صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان کیے، بہت ساری ضعیف احادیث کو بیان کیا ہے، جس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے فضائل میں بھی احادیث کو بیان کیا ہے، اور دیگر بہت سارے فضائل میں حدیث ضعیفہ کو بھی بیان کیا ہے، لیکن جو ہے وہ امام احمد بن حنبل نے کسی حدیث کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ یہ امام مسلم کی اپنی کتاب ہے کتاب التمیز، جس میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف احادیث کو بیان کیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے یہ جز الرفع یدین ہے، جز رفع یدین ہے جو زبیر العزی کے تحقیق کے ساتھ شائع ہوئی۔ اس کے جگہ جگہ پہ زبیر العزی نے امام بخاری کی نقل کردہ روایات کے بارے میں کہا ہے کہ اس کا فلاں راوی جو ہے وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے، فلاں راوی جمہور محدثین کے نزدیک ہے۔ مثال کے طور پر صفحہ نمبر 100 پہ لیث بن ابی سلیم کے بارے میں کہا کہ یہ راوی جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسماعیل بن عبد الملک کے بارے میں کہا صفحہ نمبر 96 پہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ اسی طرح صفحہ نمبر 81 پہ ربیع بن سبی کے بارے میں کہا جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہے۔ البتہ اسی طرح بہت سارے راویوں کے بارے میں حافظ زبیر العزی نے یہ تعین کر دیا کہ امام بخاری کی بیان کردہ ان روایات کے جو راوی ہیں وہ جمہور محدثین کے نزدیک ضعیف ہیں، جبکہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کسی ایک حدیث کے بارے میں نہیں کہا کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ لہذا یہ کہنا کہ محدثین جو ہیں وہ احادیث ضعیفہ کو فضائل میں قبول ہی نہیں کرتے، یہ بالکل غلط ہے۔ مرزے کا بالکل یہ جو ہے وہ باطل اعتراض ہے جو جمہور محدثین کے خلاف ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا موقف الکفایہ کے صفحہ نمبر 134 پہ موجود ہے، احادیث ضعیفہ کو وہ فضائل میں قبول کرتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا موقف بھی الکفایہ فی علم روایہ کے صفحہ نمبر 134 پہ، اور اس طرح امام عبد الرحمن بن مہدی امام احمد بن حنبل کے استاد ہے، المستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 50 پہ ان کا موقف موجود ہے کہ وہ فضائل میں ضعیف احادیث کو قبول کرتے ہیں۔ امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کی جو مقدمہ ہدی الساری کے صفحہ نمبر 615 پہ لکھتے ہیں کہ فضائل میں احادیث ضعیفہ قابل قبول ہیں۔ اسی طرح امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ الجرح والتعدیل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 56 اور 57 پہ یہ موقف ذکر کرتے ہیں۔ الغرض بہت سارے جمہور محدثین اس بات کی قائل ہے کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ کو بھی قبول کیا جائے۔ اور ایک اور جھوٹ بولا، کہا کہ غلام رسول سعیدی صاحب نے شرح صحیح مسلم میں کہا کہ یہ انگوٹھے چومنے والی روایت جو ہے وہ ابن جوزی نے کتاب الموضوعات میں ذکر کی، تو یہ بھی مرزا کا جھوٹ ہے۔ علامہ غلام رسول سعیدی نے شرح صحیح مسلم میں امام ابن جوزی کی کتاب الموضوعات کا حوالہ کہیں نہیں دیا، یہ صریح صاحب جھوٹ مرزا نے بولا ہے۔ اب مرزا نے ایک اور بات بھی کی اور مذاق اڑایا کہ احادیث ضعیفہ فضائل اعمال میں قبول ہونے پر تواتر امت ہے۔ سائل نے سوال کیا، علی الحسن نقوی صاحب نے، تو مرزا کہنے لگا کہ دیکھیں جی اب 4 بندے چینل پہ بٹھا کے جناب وہ تواتر امت ہو گیا۔ اب میں مرزا صاحب سے اس کے ماننے والے سے سوال کروں گا کہ مرزا صاحب اپنی ریکارڈنگ میں اپنے بیانات میں کہہ چکے ہیں کہ بخاری مسلم کی احادیث کے قطعی صحت ہونے پر امت کا اتفاق اور اجماع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بخاری مسلم کی احادیث کے صحیح ہونے پر امت کا اتفاق ہے، اب امت کون سی امت ہے اور یہ اتفاق اور اجماع کس صدی میں ہوا، کس سال ہوا، کس مہینے ہوا، اور اجماع کس کس نے کیا؟ اب اس اجماع میں شیعہ تو نہیں ہے، روافض بخاری اور مسلم کو تسلیم نہیں کرتے، منکرین حدیث بخاری مسلم کو نہیں مانتے، غامدی صاحب بخاری مسلم کی روایات کو تسلیم نہیں کرتے، سعید مطالعی چتروڑی نے کتاب لکھی قرآن مقدس اور بخاری محدث، وہ بخاری مسلم کی حدیث کو نہیں مانتے، اور دیگر جو منکرین حدیث ہیں، دیگر جو اس طرح کے لبرل قسم کے لوگ اپنے کو مسلمان کہنے والے، وہ بخاری مسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ تو اب مرزا صاحب بتائیں کہ وہ کون سی امت ہے اور کس صدی میں کس دور میں لوگوں نے بخاری مسلم کی صحت پر اجماع اور اتفاق کیا۔ تو جس طرح وہ احادیث حوالے علماء کے بیان کریں گے کہ فلاں عالم نے کہا، فلاں عالم نے کہا، تو اسی طرح ہم محدثین اور علماء کے حوالہ پہ جات پیش کر رہے ہیں
کہ علماء محدثین میں امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، یحییٰ بن معین، امام ابن ابی حاتم، مقدمہ بن اصلاح کے مصنف امام ابن ابی صلاح، امام نووی، بڑے بڑے جلیل القدر محدثین اس بات پہ جو نا وہ جو محدثین کی آراء اور اقوال نقل کرتے ہیں کہ فضائل اعمال میں احادیث ضعیفہ معتبر ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کی اور کہا کہ اذان کا جواب دینا واجب نہیں ہے. تو میں مرزا سے یہ سوال کروں گا، مرزا کی علمی لیاقت اور مرزا کی فقاہت چیک کروں گا کہ بھئی حدیث میں بخاری مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مقدس ہے جب تم اذان سنو تو قولوا مثل ما یقول، جو مؤذن الفاظ کہتا ہے تم وہی الفاظ کہو. اب قولوا صیغہ جو ہے وہ امر کا ہے اور امر سے وجوب ثابت ہوتا ہے. اب اگرچہ اجابت کی دو قسمیں ہیں، کون سی واجب اور کون سی سنت ہے، اس کی مرزا ہی بخاری مسلم کی احادیث کی روشنی میں تشریح اور ان کی تقسیم کرے گا. اب یہ مرزا پر میرا سوال ہے کہ جب امر وجوب کے لیے ہوتا ہے تو ہم مرزا صاحب بتائیں کہ اذان کا جواب دینا پھر واجب ہے یا سنت ہے اور اس کی تقسیم کیا ہے. یہ مرزا اس کا جواب دے گا. تو بحمد تعالیٰ میں نے دلائل کی روشنی میں یہ بات ثابت کیا کہ مرزا کذاب اور جھوٹا شخص ہے جو جھوٹے حوالے دے کر ائمہ محدثین کے سر پر تھونکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے فتنے سے ہم سب کو محفوظ فرمائے. سفید تو سبز چیز عشق والیوں میں بیٹھ جا، منافقوں کو چھوڑ دے، منافقوں کو چھوڑ دے، تو عاشقوں میں بیٹھ جا، وہابیوں کو چھوڑ دے، تو سنیوں میں بیٹھ جا، اویسیوں میں بیٹھ جا، بلال